وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد تقریباً 19 دن تک آپ نے مکہ میں قیام کیا تھا۔ ان 19 دنوں کے درمیان میں کئی طرح کے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک دو ایسے واقعات پیش آئے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو ایک حاکم کے لیے، ایک عادل شخص کے لیے، ایک مربی اور ایک رہنما کے لیے ضروری تھا کہ اگر اپنا بھی کوئی غلطی کر جائے تو ذمہ دار انسان کو کبھی اپنے کی تائید نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حاکم کو، ایک قاضی کو، ایک مربی رہنما کو اپنے لوگوں کی غلطیوں پر کبھی ان کی تائید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں انہیں تنبیہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اپنوں کی غلطیوں پر تنبیہ کر دی گئی تو زیادہ جو غلطیاں ہو سکتی ہیں معاشرے میں وہ ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری غلطیوں کا مواخذہ ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں یہی لوگ سب سے زیادہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، اور جب یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں دوسروں کو بھی غلطیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے شوال کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جزیمہ نامی ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف روانہ فرمایا۔ بنو جزیمہ نامی ایک قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ بنو جزیمہ یہ یلملم جو میقات ہے اس میقات کی سمت میں رہا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ انہیں جا کر اسلام کی دعوت دے، کیونکہ پہلے آپ نے مکہ کو بت پرستی سے پاک کیا، پھر مکہ کے جو اطراف میں جہاں جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے ان کو ختم کیا۔ اب جو اطراف میں قبائل اور قومیں آباد تھی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دعات کو بھیجا تاکہ وہاں جائیں، اسلام کی دعوت دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار، مہاجرین اور بنو سلیم، یہ تین قسم کے لوگوں کی تقریباً 350 کی تعداد میں ان افراد کو لے کر آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور بجائے اسلمنا کہنے کے سبعنا سبعنا کہہ دیا۔ اور سبعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، یعنی ہم نے اپنا ایک دین چھوڑ دیا اور دوسرے دین کو ہم نے اپنا لیا۔ جیسے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے کہ آپ صابی ہیں۔ صابی کا مطلب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور دوسرا دین انہوں نے اپنا لیا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہاں پر اسلمنا یعنی ہم نے اسلام قبول کیا ایسا نہ کہتے ہوئے سبانا سبانا کہہ دیا، جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ
اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تب انہوں نے اس قوم کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، کچھ لوگوں کا قتل بھی کر دیا، اور جو قیدی گرفتار ہوئے تھے انہیں الگ الگ صحابی کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور ان تمام لوگوں سے کہا کہ جن کے پاس جو قیدی ہیں وہ اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس فوج میں تھے، 350 لوگوں میں وہ بھی تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میں اپنے ان ساتھیوں کو قتل کرنے دوں گا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ جا کر ملاقات نہیں کرتے، آپ سے ان قیدیوں کے بارے میں دریافت نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو کسی طرح سے قیدیوں کو لے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی کہ آپ نے خالد کو امیر بنایا تھا ہمارا، اور انہوں نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ ہمیں بھی قتل کرنے کے لیے کہتے تھے، ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے فوراً ایسے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو کام کیا ہے میں اس سے بری ہوں، خالد نے جو کام کیا ہے میں اس سے بری ہوں، میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پر افسوس ہونے لگا، میں نے تو اسلام کی خاطر یہ کام کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند ہوگا۔ اس کے بعد وہیں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کر لی، ان سے کچھ باتیں ہو گئی، تو دونوں میں جب تناؤ پیدا ہوا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ برا کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے شکایت کی کہ خالد ہم سے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ہوا ایسا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو جو قتل کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہارے چچا کا قتل کیا تھا؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، انہوں نے تمہارے والد کا قتل کیا تھا، اس لیے کیونکہ اس قوم نے عبد الرحمن بن عوف کے والد کا یعنی عوف کا قتل کیا تھا زمانے جاہلیت میں، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا بھی قتل کیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم نے گویا کہ اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لیا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو آپ کے والد کا بھی قتل کیا ہوا تھا۔ پھر تو اس طرح سے خالد کو برا لگا کہ میں نے یہ غلطی تو کی، نبی کو تو یہ ناپسند ہوا، لیکن یہ دوسرے جو مجھے بول رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، تو انہیں برا لگا، تو انہوں نے کچھ سخت کلام کہہ دیا ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لِمَ تُؤْذِي رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ أُحُدٌ ذَهَبًا ثُمَّ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أَدْرَكْتَ غُدْوَةَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ وَلَا رَوْحَتَ۔ اے خالد، ایسے آدمی کو کیوں تکلیف دے رہے ہو جو جنگ بدر میں شریک تھا، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں تھے، جو جنگ بدر میں شریک تھے ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ قسم اللہ کی، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور تم نے وہ سونا اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو میرے اس ساتھی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے صبح و شام دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا یہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں؟
انہوں نے مجھے برا کہا، یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے چچا کا بدلہ آپ نے لیا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں اسلام کی دعوت دینے گیا تھا، وہ لوگ نہیں مانے، شرارت کرنے لگے، میں نے قتل کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ میں اس سے بری ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب یہ دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ مجھ سے کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. لوگوں سنو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دینا، انہیں برا نہ کہنا آپ لوگ، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ تلوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار کے خلاف ان کو تیار کی ہے. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زمانے جاہلیت میں بڑے جری تھے، بہادر تھے، جنگی ماہر تھے، ایسے ہی زمانے اسلام میں بھی وہی حال رہا، اور انہوں نے جو بھی کام کیے وہ اسلامی حمیت کی بنا پر. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کر دی کہ نہیں، یہ جو قتل کیا ہے یہ آپ کی غلطی ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ قتل کیے گئے تھے ان کی تعداد گنی گئی، وہ کون کون افراد یہ معلوم کیے گئے، اور ان سب کے وارثین کو دیت دے دی گئی، ان سب کے وارثین تک آپ نے دیت بھی پہنچا دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. لوگوں، تم میں سے کوئی بھی شخص میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہنا، کسی بھی صحابی کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو میرے ساتھیوں کے ایک مد کہتے ہیں 600 گرام کو، ایک مد یا اس کا آدھا، یعنی 600 گرام یا 300 گرام جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بھی تم نہیں پہنچ سکتے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، جبکہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا، آپ کو وہاں غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اس غلبے کے باوجود بھی آپ نے کسی بھی شکل میں کسی کافر کا، مشرک کا قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر کبھی کسی صحابی سے غلطی سے کوئی قتل بھی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت عطا کر دی، ان کے وارثین کو اس کی دیت دے دی، اس کا پیسہ ادا کر دیا. اور یہ ایک ایسی قوم کے ساتھ جو کبھی کسی زمانے میں ظالم ہوا کرتی تھی، ایسے انصاف کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا سبب بنا. جب وہاں کے افراد نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم زمانے سے پریشان کیا کرتے تھے، اگر ان کو غلبہ مل گیا، ہم سب ان کے ہاتھوں کے ماتحت ہو گئے، اب ہم مجبور ہو گئے، تب بھی اگر ان میں سے کسی نے ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچائی تو ان کے ذمہ دار محمد نے باقاعدہ ہمیں اس کا بدلہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو ہمیں تکلیف پہنچانے کی اجازت تک نہیں دی. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلطی پر برات کا اعلان تو کر دیا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت سے معزول نہیں کیا، ان کو ذمہ داری سے ہٹایا نہیں، ان کو برقرار رکھا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کبھی اگر کسی ذمہ دار سے کسی جگہ پر اگر آپ کوئی کام لے رہے ہو اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی تو ہر ایک سے ہونے والی ہے، تو بجائے نئے نئے انسانوں کو لا کر ایک کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ، دوسرے کو ہٹاؤ، تیسرے کو لاؤ، ہر آدمی کو نیا نیا پڑھاتے بیٹھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو شخص ہے اس کی غلطی کو معاف کر کے اسی کی اصلاح کر لی جائے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔